ہم بحیثیت مسلمان ایک قوم ہیں اور ہر قوم کی ایک تہذیب ہوتی ہے. ہماری تہذیب کا نام تہذیب اسلامی ہے، اسلامک سویلائزیشن ہے. تو اس وقت جو یلغار ہو رہی ہے اسلامی تہذیب پر پچھلے 200 سالوں سے چل رہی ہے اور اب مرتبہ کمال پر پہنچ گئی ہے، وہ ہماری 3 بنیادی قدریں ہیں. ہر چند کہ ہماری اسلامی تہذیب توحید، رسالت، یوم آخرت پر ایمان لانا، اسی طریقے سے عدل و انصاف، مساوات، اخوت و بھائی چارہ اس پر قائم ہے. لیکن 3 ایسی قدریں ہیں جس پر یلغار ہو رہی ہے اور بڑی شدت سے ہو رہی ہے. اور یلغار کرنے والی کون سی تہذیب ہے؟ وہ تہذیب مغرب ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جو قوم اپنی تہذیب پر فخر نہیں کرتی، اس پر کاربند نہیں ہوتی، وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے. اور جو تہذیب اپنی قوم اپنی تہذیب پر فخر کرتی ہے وہ سخرو ہوتی ہے. تو 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 حفظ مراتب، نمبر 2 حفظ فروج، اور نمبر 3 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. مغربی تہذیب ان تینوں قدروں کو ماننے سے انکاری ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ حفظ مراتب. اسلامی تہذیب کے اندر تمام انسان برابر تو ہیں لیکن رشتے برابر نہیں ہیں. ماں باپ کا رشتہ اور مرتبہ بلند ہے، استاد کا مرتبہ بلند ہے، اور اسی طریقے سے شوہر کا مرتبہ بیوی سے ایک درجہ بلند ہے. لیکن مغربی تہذیبیں کہتی ہیں ہر چیز ایکول ہے، ایکویلٹی ہے، مساوات ہے. تو یہ بڑی شدت کے ساتھ ہماری تہذیب پر یہ چیز اثر انداز ہو رہی ہے. آپ خود محسوس کریں گے کہ پچھلے 20 سالوں میں 50 سالوں میں جو عزت و تکریم ہم ماں باپ کی کرتے تھے آج وہ نہیں ہے. جو اساتذہ کی عزت و تکریم آج سے 20-50 سال پہلے تھی وہ اب نہیں کی جا رہی. اور اسی طریقے سے جو میاں اور بیوی کے درمیان ایک رشتہ ہے، اس میں قوام ایک فضیلت کا درجہ ہے، وہ مغربی تہذیب کی پارٹنرشپ کے تصور کے نتیجے کے اندر زبو حالی سے دوچار ہے. ایک چیز. دوسری چیز حفظ فروج ہے، یعنی شرمگاہوں کی حفاظت. مغربی تہذیب کے اندر آزادی ہے، فریڈم ہے. تم کون ہوتے ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والے؟ ہماری تہذیب کی بنیادی قدر حیا ہے. حیا جو ہے وہ وفا شعاری کا نام ہے، وفا کا نام ہے، عصمت اور پاک دامنی کا نام ہے. لیکن مغربی تہذیب کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے. اور اس کی یہ یلغار، اس کے لیے بہت سارے ٹولز ہیں جو اس وقت موجود ہیں. ہم جانتے ہیں انٹرنیٹ کی صورت کے اندر، سوشل میڈیا کی صورت کے اندر وہ اپنی مغربی تہذیب کو ہمارے اندر محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے، سپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے، بگ ڈیٹا کے ذریعے سے اور الگوریتم کے ذریعے سے فیس بک، یوٹیوب کس طریقے سے ہماری ذہن سازی ہوتی ہے. اور اس کے لیے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، آپ ذہن میں رکھ لیں، ہائبرڈ وارفیئر. ہائبرڈ وارفیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایڈورسری کسی قوم کی سیاسی، ثقافتی، سماجی اور اس کی تہذیبی اور مذہبی جو فائن لائنز ہیں، فشرز ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. اور وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. آپ میں سے جن کے بچے 8 سے 20 سال کی عمر میں آپ سمجھتے ہیں آپ ان کی تربیت کر رہے ہیں اور وہ آپ کی تربیت کے مطابق نشر ہو پا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کے بچے جو کنٹرول گوگل کر رہے ہیں، یوٹیوب کر رہے ہیں، ٹویٹر کر رہے ہیں، فیس بک کر رہے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی کنٹرول میں ایک بہت بڑی چال کھیلی جا رہی ہے. مغربی تہذیب کی یلغار اسلامی تہذیب پر ہے. اور ہمارے علماء کو، ہم سب کو مل کر اپنے دونوں کے خطبوں میں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے مغربی تہذیب یلغار کر رہی ہے اور حیا کی بنیادی قدر کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا. اور اگر آپ غور کریں تو حیا کی بنیادی قدر کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ پر ایمان، وسلم سے عشق، یوم آخرت پر ایمان، یہ ساری چیزیں حیا کے اندر آتی ہیں. اور مغرب نے اس کو کس طرح ایکسپلائٹ کیا؟ عقل کو خدا بنایا. عقل کو خدا بنایا، اس کے نتیجے کے اندر حیا بھی گئی. دنیا کے اندر جو موجود وسائل تھے، فاسل فیول سے ان کا بے دریغ استعمال کیا. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی صورت کے اندر دنیا تبدیل ہو رہی ہے. تو اس مغربی تہذیب کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور حیا کی قدر کو مضبوطی سے تھام کر کرنا ہے. اور آخری چیز میں ذکر کروں وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. مغربی تہذیب کہتی ہے کہ تم میرے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے، میں آزاد ہوں، میں جو مرضی کروں. تم کون ہوتے ہو؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی برا کام ہو رہا ہو تو اس کو سب سے پہلے ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو
اس کو زبان سے اور اگر زبان سے نہیں تو کم از کم دل سے بولا جائے. تو ہم نے یہ اہتمام کیا ہوا ہے الحمدللہ اسلامی تہذیب کے اندر یہ بھی موجود ہے. علماء کرام، فضلاء کرام، اسی طریقے سے منبر کے خطبے، یہ مجالس اجتماعی دعا کی تقریب، یہ سارا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شاخسانہ ہے اور اس کا مصداق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان تین بنیادی قدروں کی ہم حفاظت کریں، ہم رشتوں کے تقدس کی حفاظت کریں، ہم حیا کو اپنا قدر بنائیں اور کس طریقے سے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ ساری رات بڑے دانشور علماء جو ہیں، ایک انفارمیشن کا جو سیلاب آ گیا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر 1950 تک ایسا دور کبھی بھی نہیں آیا جو اب ہے، جو ایک سیلاب ہے معلومات کا، اور اس میں ہم سب بہے جا رہے ہیں. لوگ بیٹھتے ہیں صبح فجر کی نماز بھی سو جاتی ہے. ایسی چیز ہے جسے علامہ اقبال نے کہا تھا ایسی خطرناک جادوگری ہے کہ شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو کہ خود ننچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق ننچیر. یہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہ کیا، اپنی قوم کو ایجوکیٹ نہ کیا، علماء نے اس سے اپنی قوم کو متوجہ اور متنبع نہ کیا، تو ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ مغربی سیلاب میں، مغربی تہذیب میں بہہ جائیں. تو اس کا ہمیں بطور خاص خیال کرنا ہے. الحمدللہ.